بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ جیسے مشرکین سوچتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر کہتا ہوں ایسا ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت برحق ہے۔ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ قرار دیا، اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، اور بادلوں سے ہم نے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس سے غلہ اور سبزیاں اگائیں اور گھنے باغات اگائیں۔ یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گروہ در گروہ نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیے جائیں گے تو دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ وہاں وہ کسی ٹھنڈک اور مشروب کا ذائقہ نہیں چکھیں گے سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی پیپ کے۔ یہ ان کے جرائم کا موزوں بدلہ ہے۔ یہ لوگ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو پوری قوت سے جھٹلاتے تھے، اور کتاب میں ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ بس اب چکھو کہ ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کرتے جائیں گے۔ تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے۔ باغات اور انگور ہیں، اور نوخیز ہمسن بیویاں ہیں، اور چھلکتے جام ہیں۔ وہ وہاں لغ اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ عنایت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے جو کافی جزا ہوگی۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں ہے، سب کے پروردگار رحمان کی طرف سے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس روز روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، اور کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو درست بات کرے۔ یہ ہے وہ برحق روز، بس جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کے پاس منزل بنا لے۔ ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب کے بارے میں تنبیہ کی ہے۔ اس روز انسان ان تمام اعمال کو دیکھ لے گا جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا ہے، اور کافر کہہ اٹھے گا اے کاش میں خاک ہوتا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھس کر کھینچ لیتے ہیں اور آسانی سے نکال لیتے ہیں اور تیزی سے لپکتے ہیں، پھر حکم کی بجا آوری میں خود سبقت لے جاتے ہیں، پھر امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس روز کانپنے والی کانپے گی، اس کے پیچھے دوسرا لرزہ آئے گا۔ کچھ دل اس دن مضطرب ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، کہتے ہوں گے کیا ہم ابتدا کی طرف پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم
खोखली हड्डियां हो चुके होंगे, तब भी कहते हैं फिर तो ये वापसी घाटे की होगी। बस ये वापसी यकीनन सिर्फ एक छिड़की होगी। फिर वो यकायक मैदान हाशर में मौजूद होंगे। क्या मूसा की खबर आप तक पहुंची जब उनके रब ने तुआ की मुकद्दस वादी में उन्हें पुकारा था? फिर हुक्म दिया फिरऔन की तरफ जाएं, बिलाशुबा वो सरकश हो गया है। फिर उससे कह दें, क्या तू पाकीज़गी इख्तियार करने के लिए आमादा है? और मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई कर दूं ताकि तू खौफ करे। चुनाचे मूसा ने फिरऔन को बहुत बड़ी निशानी दिखाई, मगर उसने छुटलाया और नाफरमानी की। फिर दौड़ धूप करने के लिए लौट गया। चुनाचे लोगों को जमा करके पुकारा, फिर कहने लगा, मैं ही तुम्हारा रब्बे आला हूं। बस अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। डरने वाले के लिए यकीनन इसमें इबरत है। क्या तुम्हारा खल्क करना ज्यादा मुश्किल है या उस आसमान का जिसे उसने बनाया है? अल्लाह ने उसकी छत ऊंची की, फिर उसे मोतदिल बनाया और उसकी रात को तारीक और उसके दिन को रोशन किया। और उसके बाद उसने जमीन को बिछाया। उसने जमीन से उसका पानी और चारा निकाला और उसमें पहाड़ गाड़ दिए, तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के लिए सामान्य जिंदगी के तौर पर। बस जब बहुत बड़ी आफत आ जाएगी तो उस दिन इंसान अपना अमल याद करेगा और देखने वालों के लिए जहन्नुम जाहिर की जाएगी। जिसने सरकशी की और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी, उसका ठिकाना यकीनन जहन्नुम होगा। और जो शख्स अपने परवरदिगार की बारगाह में पेश होने का खौफ रखता है और नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता है, उसका ठिकाना यकीनन जन्नत है। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि कब वाक़े होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या काम है उसकी हकीकत के बयान से? उसके इल्म की इंतहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की तरफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ उसे तंबीह करने वाले हैं जो उस क़यामत से डरता है। जब वो उस क़यामत के दिन का सामना करेंगे, ऐसा लगेगा गोया वो दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह ठहरे हैं। उसने तुर्श रोई इख्तियार की और मुंह फेर लिया एक नाबीना के उसके पास आने पर। और आपको क्या मालूम, शायद वो पाकीज़गी हासिल करता या नसीहत सुनता और नसीहत उससे फायदा देती। और जो अपने आप को हक से बेनियाज समझता है, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तवज्जो दे रहे हैं। और अगर वो पाकीज़गी इख्तियार ना भी करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जिम्मेदारी नहीं। और लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ता हुआ आया और वो खौफ खुदा भी रखता था, उससे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरुखी करते हैं। ऐसा दुरुस्त हरगिज नहीं। ये आयात यकीनन नसीहत है। बस जो चाहे इन्हें याद रखे। ये मोहतरम सहीफों में है जो बुलंद मर्तबा पाकीज़ा हैं। ये ऐसे फरिश्तों के हाथों में है जो इज्जत वाले नेक हैं।
हलाकत में पड़ जाए ये इंसान, ये किस कदर नाशुक्रा है। ये नहीं सोचता कि इसे अल्लाह ने किस चीज से बनाया है। नुत्फे से बनाया है, फिर उसकी तकदीर बनाई, फिर उसके लिए रास्ता आसान बना दिया, फिर उसे मौत से दो चार किया, फिर उसे कब्र में पहुंचा दिया, फिर जब अल्लाह चाहेगा उसे उठा लेगा। हरगिज नहीं, अल्लाह ने जो हुक्म उसे दिया था उसने उसे पूरा नहीं किया। बस इंसान को अपने ताम की तरफ नजर करनी चाहिए कि हमने खूब पानी बरसाया, फिर हमने जमीन को खूब शिगाफ्ता किया, फिर हमने उसमें दाने उगाए, नीज अंगूर और सब्जियां और जैतून और खजूरें और घने बागात और मेवे और चारे भी, जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए समाने जीस्त हैं। फिर जब कान फाड़ आवाज आएगी, तो जिस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा, नीज अपनी मां और अपने बाप से और अपनी जौजा और अपनी औलाद से भी, उनमें से हर शख्स को उस रोज ऐसा काम दरपेश होगा जो उसे मशगूल कर दे। कुछ चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे, खंदाओं शादा होंगे, और कुछ चेहरे उस रोज खाक आलूद होंगे, उन पर स्याही छाई हुई होगी। यही काफिर और फाजिर लोग होंगे। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब हामला ऊंटनियां अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी और जब वैशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और जब समंदरों को जोश में लाया जाएगा और जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाएंगी और जब जिंदा दरगोर लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह में मारी गई और जब आमाल नामे खोल दिए जाएंगे और जब आसमान उखाड़ दिया जाएगा और जब जहन्नुम भड़काई जाएगी और जब जन्नत करीब लाई जाएगी, उस वक्त हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। नहीं, मैं कसम खाता हूं पसे पर्दा जाने वाले सितारों की, जो रवानी के साथ चलते हैं और छुप जाते हैं, और कसम खाता हूं रात की जब वो जाने लगती है और सुबह की जब वो फूटती है, कि यकीनन ये कुरान मुअज़्ज़ज़ फिरिस्तादे का कौल है, जो कुव्वत का मालिक है, साहिबे अर्श के हां बुलंद मकाम रखता है, वहां उनकी इताअत की जाती है, और वो अमीन है, और तुम्हारा रफीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाना नहीं है। और उन्होंने उस फरिश्ते को रोशन उफुक पर देखा है, और वो गैब की बातें पहुंचाने में बखील नहीं है। और ये कुरान किसी मरदूत शैतान का कौल नहीं है। फिर तुम किधर जा रहे हो? ये तो सारे आलमीन के लिए बस नसीहत है, तुमसे हर उस शख्स के लिए जो सीधी राह चलना चाहता है, और तुम सिर्फ वही चाह सकते हो जो आलमीन का परवरदिगार अल्लाह चाहे। जब आसमान शिगाफ्ता हो जाएगा और जब सितारे बिखर जाएंगे और जब समंदरों में फूट डाली जाएगी और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, उस वक्त इंसान को मालूम हो जाएगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा था। ए इंसान, तुझे किस चीज ने अपने करीम परवरदिगार के बारे में धोखे में रखा, जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे रास्त बनाया, फिर तुझे मोतदिल बनाया, और जिस शक्ल में चाहा तुझे जोड़ दिया।
हरगिज नहीं, बल्कि तुम रोज़े जज़ा को छुटलाते हो, जबकि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं, ऐसे मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले जो तुम्हारे आमाल को जानते हैं। नेकी पर फाइज लोग नेमतों में होंगे और बदकार जहन्नुम में होंगे। वो जज़ा के दिन उसमें झुलसाए जाएंगे और वो उससे छुप नहीं सकेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खबर जज़ा का दिन क्या है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खबर जज़ा का दिन क्या है? उस दिन किसी को किसी के लिए कुछ करने का इख्तियार नहीं होगा और उस दिन सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा। नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। जब लोगों से लेते हैं तो पूरा तोलते हैं और जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम कर देते हैं। क्या ये लोग नहीं सोचते कि वो उठाए जाएंगे एक बड़े दिन के लिए? उस दिन तमाम इंसान रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हरगिज नहीं, बदकारों का नामाए आमाल सिज्जीन में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खबर सिज्जीन क्या है? ये एक लिखी हुई किताब है। उस रोज तकजीब करने वालों के लिए हलाकत है जो रोजे जज़ा को छुटलाते हैं और उस रोज को तजावुज़कार गुनाहगार के सिवा कोई नहीं छुटलाता। जब उसे हमारी आयात सुनाई जाती है तो वो कहता है, ये तो किस्सा हाय पारीना है। हरगिज नहीं, बल्कि उनके आमाल की वजह से उनके दिल जंग आलूद हो चुके हैं। हरगिज नहीं, उस रोज ये लोग यकीनन अपने रब की रहमत से ओट में होंगे, फिर वो यकीनन जहन्नुम में झुलसेंगे। फिर कहा जाएगा, ये वही है जिसे तुम झुठलाते थे। ये झूठ हरगिज नहीं, नेकी पर फाइज लोगों का नामा आमाल यकीनन इल्लियीन में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खबर इल्लियीन क्या है? ये एक लिखी हुई किताब है। मुकर्रब लोग उसका मुशाहिदा करते हैं। नेकी पर फाइज लोग यकीनन नेमतों में होंगे, मसनदों पर बैठे नजारा कर रहे होंगे। उनके चेहरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमतों की शादाबी महसूस करेंगे। उन्हें सरबा मोहर खालिस मशरूब पिलाए जाएंगे जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। और सबकत करने वालों को इस अम्र में सबकत करनी चाहिए। उसमें तस्नीम के पानी की आमेजिश होगी, उस चश्मे की जिससे मुकर्रब लोग पिएंगे। जिन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया था वो मोमिनीन का मजाक उड़ाते थे। जब वो उनके पास से गुजरते तो आपस में आंखें मारकर इशारा करते थे, और जब वो अपने घर वालों की तरफ लौटते तो इतराते हुए लौटते थे। और जब उन मोमिनीन को देखते तो कहते थे, ये लोग यकीनन गुमराह हैं। हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर तो नहीं भेजे गए थे। बस आज अहले ईमान कुफ्फार पर हंस रहे हैं, मसनदों पर बैठे कुफ्फार का अंजाम देख रहे हैं। क्या कुफ्फार को उनकी हरकतों का बदला दिया गया? जब आसमान फट जाएगा और अपने परवरदिगार के हुक्म की तामील करेगा जो उसका हकदार है, और जब जमीन फैला दी जाएगी और जो कुछ उसके अंदर है उसे उगल देगी और खाली हो जाएगी और अपने परवरदिगार के हुक्म की तामील करेगी,
جو اس کے لیے سزاوار ہے۔ اے انسان، تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ پس جس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے عنقریب ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، بس وہ موت کو پکارے گا اور وہ جہنم میں جھلسے گا۔ بلا شبہ یہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا۔ بے شک اس کا یہ گمان تھا کہ اسے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا پروردگار یقیناً اس کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے قسم ہے شفق کی اور رات کی اور اس کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے۔ تمہیں مرحلہ با مرحلہ ضرور گزرنا ہے۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کفار تکذیب کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بس انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس دن کی جس میں حاضری ہو۔ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، وہ آگ تھی جو ایندھن والی ہے، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے، اور وہ مومنین کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے سلوک کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ان ایمان والوں سے وہ صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو بڑا غالب آنے والا قابل ستائش ہے، وہی جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو اذیت دی پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ یقیناً وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، بڑی شان والا، عرش کا مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لشکروں کی حکایت پہنچی ہے، فرعون اور سمود کی؟ بلکہ کفر اختیار کرنے والے تو تکذیب میں مشغول ہیں، اور اللہ نے ان کے پیچھے سے ان پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے رات کو چمکنے والا کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے، کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اچھلنے والے پانی سے خلق کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے،
उस रोज तमाम राज फाश हो जाएंगे। लिहाजा इंसान के पास ना कोई कुव्वत होगी और ना कोई मददगार होगा। कसम है बारिश बरसाने वाले आसमान की और दाना उगाने के लिए शक होने वाली जमीन की। ये कुरान यकीनन फैसला कुन कलाम है और ये हंसी मजाक नहीं है। बेशक ये लोग अपनी चाल चल रहे हैं और मैं भी तदबीर कर रहा हूं। बस कुफ्फार को मोहलत दे और कुछ देर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार आला के नाम की तस्बीह करो, जिसने पैदा किया और तवाजुन कायम किया, और जिसने तकदीर बनाई फिर राह दिखाई, और जिसने चारा उगाया फिर कुछ देर बाद उसे स्याह खाशाक कर दिया। अनकरीब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भूलेंगे। मगर जो अल्लाह चाहे वो जाहिर और पोशीदा बातों को यकीनन जानता है, और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसान तरीका फराहम करेंगे। बस जहां नसीहत मुफीद हो नसीहत करते रहो। जो शख्स खौफ रखता है वो जल्द नसीहत कबूल करता है और बदबख्त उससे गुरेज करता है। जो बड़ी आग में झुलसेगा फिर उसमें ना मरेगा और ना जिएगा। बतहकीक जिसने पाकीज़गी इख्तियार की वो फलाह पा गया। और अपने रब का नाम याद किया, फिर नमाज पढ़ी, बल्कि तुम तो दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतरीन है और बका वाली है। पहले सहीफों में भी ये बात मरकूम है। इब्राहीम और मूसा के सहीफों में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर चीज पर छा जाने वाली कयामत की खबर पहुंची है? उस दिन कुछ चेहरे ख्वार होंगे, वो मुसीबत सहकर थके हुए होंगे, देखती आग में झुलस रहे होंगे। वो सख्त खोलते हुए चश्मे से सैराब किए जाएंगे। खारदार झाड़ी के सिवा उनके लिए ग़िज़ा ना होगी, जो ना जसामत बढ़ाए ना भूख मिटाए। उस दिन कुछ चेहरे शादाब होंगे, अपने अमल पर खुश होंगे, बेहश्ते बरी में होंगे। वो वहां किसी किस्म की बेहूदगी नहीं सुनेंगे। उसमें रवां चश्मे होंगे, उसमें ऊंची मसनदें होंगी और प्याले रखे होंगे और तरतीब से रखे हुए तकिए होंगे और नफीस फर्श बिछे हुए होंगे। क्या ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किए गए हैं, और आसमान की तरफ कि वो कैसे उठाया गया है, और पहाड़ों की तरफ कि वो कैसे गाड़ दिए गए हैं, और जमीन की तरफ कि वो कैसे बिछाई गई है? बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत नसीहत करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर मुसल्लत नहीं है। अलबत्ता जो मुंह मोड़ेगा और कुफ्र इख्तियार करेगा सो अल्लाह उसे सबसे बड़े अजाब में मुब्तला करेगा। उन्हें यकीनन हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर उनका हिसाब लेना यकीनन हमारे जिम्मे है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्त और ताख की और रात की, जब जाने लगे, यकीनन उसमें साहिब अक्ल के लिए कसम है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں کثرت سے فساد پھیلایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب طاق میں ہے، مگر جب انسان کو اس کا رب آزما لیتا ہے پھر اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، اور جب اسے آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو، اور مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے، اور جس دن جہنم حاضر کی جائے گی اس دن انسان متوجہ ہوگا، لیکن اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ بس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا اور اللہ کی طرح جکڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، جب اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ اور اولاد کی، بتحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے؟ کہتا ہے میں نے بہت سا مال برباد کیا۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے دونوں راستے خیر و شر اسے دکھائے، مگر اس نے اس گھاٹی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے روز کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو، یا کسی خاک نشین مسکین کو۔ پھر یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کی اور شفقت کرنے کی تلقین کی۔ جو اس گھاٹی میں قدم رکھتے ہیں یہی لوگ دائیں والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بدبخت لوگ ہیں۔ ان پر ایسی آتش مسلط ہوگی جو ہر طرف سے بند ہے۔ قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا۔
اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ بتحقیق جس نے اسے پاک رکھا کامیاب ہوا، اور جس نے اسے آلودہ کیا نامراد ہوا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث تکذیب کی۔ جب ان کا سب سے زیادہ شقی اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھو۔ پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب ڈھایا، پھر سب کو زمین کے برابر کر دیا، اور اسے اس عذاب کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ قسم ہے رات کی جب دن پر چھا جائے، اور دن کی جب وہ چمک اٹھے، اور اس کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا۔ تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، بس جس نے راہ خدا میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، بس ہم اسے جلد ہی آسانی کے اسباب فراہم کریں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا، بس ہم اسے جلد ہی مشکلات کا سامان فراہم کریں گے، اور جب وہ سقوط کرے گا تو اس کا مال اس وقت اس کے کام نہ آئے گا۔ راستہ دکھانا یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، اور دنیا اور آخرت کے یقیناً ہم مالک ہیں۔ بس میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا، اس میں سب سے زیادہ شقی شخص ہی تپے گا جس نے تکذیب کی اور منہ موڑ لیا ہو، اور نہایت پرہیزگار کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتارنا چاہتا ہو۔ وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرتا ہے، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمنام پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم کی توہین نہ کرے، اور سائل کو چھڑکی نہ دے، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرے۔ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ نہیں اتارا؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فارغ ہو جائیں تو نصب کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، پس ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ پس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اگر وہ دوسرا شخص تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، کیا اسے علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ پس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے موکلوں کو بلائیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور قرب الہی حاصل کریں۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام تعیین شدہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاک صحیفہ پڑھ کر سنائے۔ ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں درج ہیں، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ واضح دلیل آنے کے بعد متفرق ہو گئے، حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی مستحکم تحریروں کا دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر ہو گئے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، یقیناً یہی لوگ مخلوقات میں بہترین ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ
اپنے رب سے خوف رکھنے والے کے لیے ہے۔ جب زمین اپنی لرزش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر نکل آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں، پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں، پھر انبوہ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں سخت ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان کا پروردگار یقیناً اس روز ان کے حال سے خوب باخبر ہوگا۔ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے۔ اس روز لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ بس جس کا پلہ بھاری رہے گا سو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس تک جا پہنچے ہو۔ ہرگز نہیں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ کاش تم یقینی علم رکھتے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے، پھر اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیتے، پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قسم ہے زمانے کی، انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ہر تانا دینے والے عیب گو کے لیے ہلاکت ہے۔ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا، ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، بلا شبہ وہ ان پر محیط ہوگی لمبے لمبے ستونوں میں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بے مقصد نہیں بنا دیا اور ان پر دستے دستے پرندے بھیج دیے جو ان پر سخت مٹی کے پتھر برسا رہے تھے؟ سو اس نے انہیں کھائے ہوئے پھوسے کی مانند کر دیا۔ قریش کو مانوس رکھنے کی خاطر انہیں ان کے ذریعہ معاش جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس رکھنے کی خاطر چاہیے تھا
کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے انہیں امن دیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ کہہ دیجئے، اے کافرو، میں ان بتوں کو نہیں پوچھتا ہوں جنہیں تم پوچھتے ہو، اور نہ ہی تم اس اللہ کی بندگی کرتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان بتوں کی پرستش کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں جھلسے گا، اور اس کی بیوی بھی ایندھن اٹھائے پھرنے والی، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے۔ کہہ دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ کہہ دیجئے، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والی جادوگرنی کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ کہہ دیجئے، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، پس پردہ رہ کر وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔